ایک تو اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنا 1000 کے قریب اموات ہو گئی ہیں وہاں زلزلہ جو آ جائے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 7.8 ریکٹر اسکیل پہ ہے. تو بہت ہی اب جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے میرے خیال سے پاکستان کرے ہمارے اپنے بھائیوں کی. وہاں پہ 3 طرف سے گرا ہوا ہے نیپال، چائنا 3 طرف ہے اور 1 طرف انڈیا ہے. تھوڑا سا چھوٹا سا کوریڈور ایک بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ 81% ہم لوگ عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ وہاں بدھ مت کے لوگ زیادہ ہیں، لیکن 81% یا 80% لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہندوز رہتے ہیں اور 9% صرف جو ہیں بدھسٹ ہیں. مسلم پاپولیشن بھی ہے لیکن اسے قطع نظر ہمارا پڑوسی سارک کا ایک ملک ہے اور وہاں بہت غربت ہے، غربت بہت ہے اور بلڈنگز گر گئی ہیں کھنڈمنڈوں میں. جو بڑے وہاں کے تاریخی مقامات تھے وہ گر گئے ہیں، ان کی عمارتیں گر گئی ہیں. تو بہت اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان وہاں پہ جو بھی ہم لوگ بھیج سکتے ہیں، جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کریں وہاں پہ. اور میرا خیال سے کر بھی رہے ہیں، اپیل ہوئی بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بلوچستان کی اپنے بات کی نا سبین صاحبہ کے حوالے سے، جن کا مرڈر ہوا آج صبح، کل رات کو مرڈر ہوا ہے، سوری. دیکھیں یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر معاملات ہیں نا یمن اور سعودی عرب کے، یہ حل نہیں ہو رہے. یہ حل نہیں، یہ عارضی طور پہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ سیز فائر ہو گیا. وہ بامبنگ، فل بامبنگ جاری ہے وہاں پہ پوری بمباری جاری ہے. سعودی عربیہ کی ایران انوالو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی باغی جب تک سرنڈر نہیں کریں گے بات نہیں ہوگی. وہ معاملات بہت الجھے ہوئے معاملات ہیں اور وہ اس لیے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی 1 یا 2 دن کا کھیل نہیں ہے. یہ کوئی آپ کے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. عرب اور عجم کی جو تاریخ ہے وہ اتنی آسانی سے اس کو اسلام بھی اس تفریق کو نہیں ختم کر سکا. وہ آج بھی وہاں پہ یہ جو مسالک ہیں شیعہ سنی عرب عجم اور یہ بلکہ عربوں میں بھی پھر قبائل ہیں، پھر قبائل کے ساتھ وہ سب ٹرائبز ہیں، پھر سب ٹرائبز میں مطلب ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو الجھاتا چلا جاتا ہے اور آپ اس کا کوئی حل اس کا تلاش نہیں ہوتا کیونکہ سب نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہیں 17 سال سے. اب وہ ایک اسٹرانگ ویو آ رہی ہے پاکستان کی طرف، وہ ایک بڑی اسٹرانگ ویو آ رہی ہے پاکستان کی طرف. اور پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان اپنی ریاست کو سنبھالے. اب یہ جو بلوچستان ہے ہمارا، یہ بلوچستان بالکل ایک آپ سمجھے بلیک ہول سا بن گئے. بلیک ہول جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا لوگ جو غار سمجھتے ہیں کہ اگر غار میں جائیں گے تو اس کے دوسری طرف کوئی دہانا نہیں ہوگا، اس غار میں جا کے غائب ہو جائیں گے کہیں جا کے. اور بلوچستان اب جیسے ہی آپ کا یہ چائنا کا آتا ہے کہ کوریڈور بننا ہے تو ساتھ ہی پتہ چلتا ہے پہلے وہ 20 مزدور تربت میں، ٹھیک ہے، تربت کے اندر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ سندھ ان کی لاشیں آتی ہیں اور پنجاب آتی ہیں لاشیں اور آرمی چیف وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتوں کو ہم دیکھ لیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے سبین جو ہیں کراچی میں جو سبین نمود اور آپ دیکھیں دیکھیں اس کو یہ ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا. کوئی ابھی اس وقت ناراض ہو کوئی خوش ہو، یہ معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے. اس پہ بلوچستان پہ جب تک آپ ڈائیلاگ ایک کھل کے نہیں کریں گے، دیکھیں جو مجھے اتنے سالوں میں لگا، میں ایک زمانے میں بہت زیادہ بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ یہ شاید اکلوتا میں ہی تھا جو بلوچستان کے اوپر پروگرام کرتا تھا بہت زیادہ. اور میں بہت میں سردار عطا اللہ خان مینگل ہو گئے یا وہاں پہ اکبر بگٹی صاحب کا آخری انٹرویو جو تھا، انہوں نے جب انتقال سے کچھ عرصے پہلے بگٹی صاحب پہ جب چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو بگٹی صاحب نے کہا 2 ہی لوگ ہیں جو یہ اس زمانے کی فوٹیج چل رہی ہے، بگٹی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو بگٹی صاحب نے کہا کہ 2 ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بات کروں. تو ایک انہوں نے ایاز امیر صاحب کا کہا، ایک انہوں نے میرا کہا اور ایک انہوں نے کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ. آسمہ جہانگیر صاحبہ پہنچ نہیں پائی، میں پہنچ گیا ہوں کسی طرح اور یہ میں نے جا کے اکبر بگٹی صاحب سے بولا تھا. آپ یقین کریں کہ یہ میرا تاثر ہے، لوگ ایگری کریں نہ ایگری کریں، میں اس پہ اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ جتنا وقت میرا گزرا، میں کہتا ہوں میں نے اتنا اس شخص سے میں نے کمال کا آدمی دیکھا. اکبر بگٹی کے اندر جو آپ اس کو غدار کہیں، آپ اس کو جو مرضی، وہ جو کھانا بگٹی صاحب کے ساتھ کھایا، وہ ان کے مرچیں آئیں، مرچیں منگوائیں انہوں نے، میں وہ اتنا زبردست وہاں پہ وہ میرا ڈیرہ بگٹی میں وقت گزرا. اور اس کے بعد میں اسلام آباد آیا اور اسلام آباد آنے کے بعد میں نے بہت کوشش کی. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ میں ملا
اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، مشاہد حسین صاحب، مشرف صاحب کی حکومت تھی. میں نے بہت کوشش، حالانکہ میرا کام نہیں تھا وہاں، ڈاکٹر شازیہ کا معاملہ چل رہا تھا، وہ کوئی اور رنگ لے گیا بعد میں، اس پہ میں بات نہیں. میں نے کوشش کی کہ یہاں کس طرح ڈائلاگ سٹارٹ ہو. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں سے پارلیمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن گیا اس وقت، اور اس وقت اس میں مشاہد حسین صاحب تھے، چوہے شجاعت صاحب تھے، شہری رحمان تھی میرا خیال ہے، قاہرہ صاحب تھے، میں نام اگر غلط لے لوں، لیکن ساری پارٹیوں کے لوگ تھے اس میں. سب گئے، بگٹی صاحب سے ملاقات ہوئی سب کی، اور سب نے وہ ایک کوشش ہوئی کہ ایک پولیٹیکل معاملہ اسٹارٹ ہو. جب میں ملا بگٹی صاحب سے جا کے تو میری برامداغ بگٹی سے بھی وہی ملاقات ہوئی، برامداغ بگٹی سے بھی ملاقات ہوئی میری، اور میری بالاچ مری جو بعد میں جن کا قتل ہو گیا، ان سے بھی میری بات ہوئی وہاں پہ. بہت ساری آن دا ریکارڈ باتیں تھیں، بہت ساری آف دا ریکارڈ باتیں تھیں، بہت ساری ٹی وی پہ گئیں، بہت ساری ان پرائیویٹ باتیں ہوئی. لیکن مجھے ایسا تاثر ملا کہ بگٹی ایک، دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو، بگٹی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اتفاق سے. یہی اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی پاکستان کا وزیر اعلیٰ رہا ہو، بلوچستان کا وزیر داخلہ رہا ہو، اور پھر خاص لیول پہ جا کے وہ غدار ہو جائے. تو میں نے کوشش کی لیکن وہ کوشش فیل ہو گئی. اور مجھے پھر اس کے بعد یہ ہوا، اس زمانے میں عطا اللہ مینگر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، ان سے بھی میں ملتا تھا کراچی، بہت دفعہ ان کے انٹرویوز کی. یہ ہو گئے، مجھے یہ کہیں سے امید تھی کہ یار یہ معاملہ حل ہو جائے گا. میں جو جن جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ فیلئر ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اس میں یہ تھا مجھے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ڈائلاگ ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور کسی طرح سے بگٹی صاحب اور مشرف صاحب جو ہے وہ ایک پیج، حالانکہ بڑے سخت بیانات جاری، تو دونوں توپیں جاری تھی. مشرف صاحب بھی تھے کہ نہیں چھوڑوں گا، ادھر سے بگٹی صاحب لگے ہوئے تھے. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایکسٹریم نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن اچانک ایک دن ہوا، اور اس وقت یہ ہوا کہ ارتھکویک آیا تھا، زلزلہ آیا تھا 2005 میں. تو 2005 کے بعد وہ کوئی پتہ نہیں ہلال پاکستان یا کیا جو ایک ایوارڈ ہوتا ہے وہ اناؤنس کر دیا تھا. حالانکہ میرا تو مطلب کوئی مجھے شوق نہیں تھا. زلزلہ کور کیا تھا تو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہم سب نے کیا تھا. تو یہ ہوا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ جی ہلال پاکستان یا پتہ نہیں کون سا کوئی بڑا ایوارڈ دینا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کو. تو ساتھ ہی ایوارڈ لینے کا وہ اناؤنس بھی ہو گیا. وہ ARY سے خبر بھی، میں ARY میں تھا تو خبر بھی سب کو ہو گئی. لیکن ساتھ ہی یہ ہو گیا کہ بگٹی صاحب کا قتل ہو گیا. اور میں نے پھر اس کے بعد یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے وہ ایوارڈ لوں جا کے، کیونکہ میں اس پروسیس میں انوالو تھا جو کہ ڈائلاگ کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے پھر وہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا. وہ میرے خیال سے سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ تھا. صحیح. اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا اس کے بعد کہ کیا ہوا، کہ کیا شوکت سلطان صاحب تھے اس سے DGI SPR، ان سے میں نے بات کی، مشرف صاحب سے بات کی، ISI کو اس وقت میرا خاص جنرل کیانی اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، ان سے میری بات ہوئی، بلکہ میں بریفنگز بھی ہوئی. لیکن مجھے وہ ایک ایسا بات چیز ایسی ہوتی ہے نا جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا اب کیسے ہوگا، یعنی اب اس کو آپ ریورٹ نہیں کر سکتے. جی اچھا، تو اب اس طرح سے لیکن اب وہ تو چلے وہ ایک وقت تھا. اب یہ جو آنے والے دن ہے نا اس میں بلوچستان پہ کھل کے بات کرنا بڑا ضروری ہو گیا. کیونکہ دیکھیں میں مختصر جو میں سوچتا ہوں، ایک وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے نام کو بیچتے ہیں، جو بالکل نکھٹو ہیں، جو کہ کام چور لوگ ہیں، جو کہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. یعنی وہاں کے وزیر خود ملوث ہیں اسمگلنگ میں، اور ملیشیاز رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے جیلیں بنائی ہوئی ہیں. یہاں سے یہاں اسلام آباد میں آ کے وہ اپنا چورن بیچتے ہیں اور یہاں آ کے پیسہ کھاتے ہیں اور یہی بیٹھے رہتے ہیں. وہ کچھ نہیں کرتے اور وہ یہاں دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، دیکھیں ہم ہی تو آپ کے وفادار ہیں اور آپ ہمیں کھلا لائسنس ٹو کل دیں تو ہم جا کے مارتے ہیں. اور جو وہاں تو وہ پیسہ بھی کھا جاتے ہیں. بلوچستان میں پہنچتا بھی کچھ نہیں، نیچے کچھ نہیں پہنچتا. وہ انہوں نے جیلیں بنائی ہوئی ہیں، پسماندہ رکھا ہوئے. یہ سردار آپ کے سو کال جو اپنے آپ کو وفادار ظاہر کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں آ کے. دیکھیں نا 100 لاشیں وہاں پڑی رہی کوئٹہ میں جب یہ ہزارہ کا قتل ہوا، اور وہ رئیسانی صاحب پتہ نہیں باہر بیٹھے تو کہتے ہیں وہ ان کو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم محب وطن ہیں، ہم جو مرضی لوٹ مار کریں، ہم کھائیں پیئیں، کیونکہ ہم محب وطن ہیں، ہم سے بات کرو ورنہ ہم بھی ادھر چلے جائیں گے. تو یہ بلیک میلرز کا ایک گروپ بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے جو پاور میں بیٹھا ہے. ایک تو یہ ہو گئے، ایک وہ ہو گئے جو حقیقتاً کسی کے پیرول پہ ہیں اور حقیقتاً ایجنسیز انوالو ہیں اور حقیقتاً وہاں پہ کوئی گریٹ گیم کا حصہ بن رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو درمیان میں جینون بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جینونلی کہہ رہے ہیں کہ یار ایشوز ہیں اس کو حل کرو. اب یہ جو ہٹ حرام ٹولہ ہے نا بلوچستان کا،
اب دیکھیں نا مالک بلوچ کہاں ہے مجھے بتائیں، کیا مالک بلوچ صاحب، میرے انتہائی احترام ان کا، یعنی کیا ہے مالک بلوچ؟ قوم پرست آئے ہیں کیا؟ وہ بلوچستان کی زندگی میں کوئی بلوچوں کو فائدہ مل گیا کیا؟ یہ ساری کھا پی کے فنڈ ریکارڈ پہ نظریں کسی کی وہ کوریڈور کے اندر چائنا کوریڈور بنے گا تو ٹھیکے لینے ہم نے یہ کرنا ہے، ان کا کوئی رول ہے؟ اس حکومت کا کیا رول ہے؟ اس سے پچھلی حکومت کا کیا رول تھا؟ اس سے پچھلی حکومت کا کیا رول تھا؟ یہ عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہیں جو آ کے نون میں بیٹھ گئے، یہ ان کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ بلوچوں کا کوئی لفظ نکلا ہو بلوچوں کے لیے؟ یہ سارا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کا اگر کوئی رول نہیں ہے پولیٹیکل کا تو پھر وہ کیا؟ اچھا پرائیویٹلی بچا کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا جی، فوج کرتی ہے وہاں پہ، فوج کا اگر کر رہی ہے، اگر آئی ایس آئی کر رہی ہے تو آپ گھر جاؤ اپنے، تاکہ ہم فوج سے بات کریں۔ آپ ہڈ حراموں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا ٹولہ، پتہ نہیں کتنے اس میں اراکین اسمبلی ہیں اور اسپیکر ہیں اور وزیر ہیں، خدا جانے ایک دن ایک ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے دن دوسرا ناراض، تو ان کو یا تو اٹھا کے پھینکیں گوادر بندرگاہ سے اٹھا کے بحیرہ عرب میں سب کو پھینکیں، تاکہ پھر پتہ چلے کہ یار فوج کے ساتھ آپ، فوج ہے، ایجنسیز ہیں، کون ہے کسی۔ اب یہ سارے ایک یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی بات آگے نہیں آنے دیتے، بالکل، اور یہ خود کرمنلز ہیں، ان میں بے شمار کرمنلز ہیں، وزیر کرمنلز ہیں، ایران سے چوری کر رہے ہیں، پیٹرول چراتے ہیں، ادھر سے اسلحہ لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہو گیا معاملہ، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب بلوچستان پہ مکالمے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان میں ڈائیلاگ ہو اور لوگوں کے سامنے آئے، کھل کے سامنے آئے کہ بھائی یہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو جینوئن بات کر رہے ہیں، ان کو مطلب میرا اپنا اوپینین ہے کہ مریض کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، بالکل، مطلب میری غزن مری، میرا آپ یوں سمجھ لیں غزن مری جو ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، میں مطلب ان کی فیملی میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور مطلب مجھے ہمیشہ جب بھی میں بیٹھا ہوں غزن مری کے ساتھ ملک سے باہر، جب بھی میری ملاقات ہوئی مجھے اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے کہ غزن مری بات ہو سکتی ہے، غزن مری کوئی آسمان سے مریخ سے اتری ہوئی مخلوقیں نہیں ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، آپ ہربیار سے بات کر سکتے ہیں، آپ برام داغ سے بات کر سکتے ہیں، میں ملا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ دیوار تک وہ جاتے جا رہے ہیں تو باہر کی ایجنسیاں، باہر کے لوگ، باہر کے پھر ان کو کیچ کر لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اچھا یہ ہوا، اور کھلاتے ہیں اپنے، اور پھر ظاہر ہے وہ کیونکہ دیوار سے لگے ہوتے ہیں تو وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ دیکھیں نا، سبین کا مسئلہ جو ہے، یہ سبین کا جو قتل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اب یہ اس کے اوپر کچھ نہیں، نہ سندھ حکومت بول رہی ہے کچھ، نہ اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ایشو کو ریزالو کریں، ونس فار آل آپ کو ریزالو کریں، آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا، یہ پاک چائنا معاملات جب آگے چلیں گے کوریڈور کے تو یہ بلاسٹ ہوں گے، قتل ہوں گے، مارا ماری ہوگی، اس میں ایران افغانستان 2 بارڈرز لگ رہے ہیں بلوچستان کے، مسنگ لوگ کتنے، ایک سے پوچھو وہ کہتے ہیں 200، ایک سے کو وہ کہتے ہیں 10,000، ایک سے کہتے ہیں 500، مطلب کچھ ایشوز کو ایک لسٹ شائع کریں، یہ ساری این جی اوز کی آپ اسکروٹنائز کریں، سارے این جی اوز کی کہ کون سی فورن فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ ہونا بری بات نہیں ہے، این جی اوز کو ملتی ہے باہر کی فنڈنگ، لیکن ایجنڈا کیا ہے ان کا کیا ایجنڈا ہے، اور وہ کون سی این جی اوز ہیں جو حقیقتاً ایشوز کو اٹھا رہی ہیں، آپ 2 کو سیپریٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کریں۔ یہ آغاز بلوچستان کدھر گیا زرداری صاحب کا؟ ابھی بھی کچھ یہ قوم پر مجھے بتائیں نا، ان نکھٹو 2 نمبر حکومتوں کو بٹھا، اختر مینگل کیوں نہیں آتے؟ آپ ان سے بات کرتے اختر مینگل سے، آپ کیوں نہیں ثنا بلوچ کو انوالو کرتے؟ آپ ان لوگوں کو جو ابھی اس ایکسٹریم پہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے برہمداغ سے آپ بات نہیں کریں، آپ بات نہ کریں ہربیار سے، آپ بات نہ کریں غزن سے، اختر مینگل سے تو بات ہو سکتی ہے۔ اختر مینگل کا سردار عطا اللہ مینگل کہتے ہیں مجھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 70 کی دہائی میں جب آپریشن ہوا تھا، میرا بیٹا قتل ہوا تھا، آج تک لاش نہیں ملی، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سردار عطا اللہ مینگل کو صدر پاکستان بننے کی آفر ہوئی، پاکستان کا پریزیڈنٹ بننے کی آفر ہوئی، اور عطا اللہ مینگل صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اس وقت بنوں گا جب میرے بیٹے کی لاش لے کر آؤ۔ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو بات کریں، ان سے بات کریں، کیونکہ کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ہائپ کریٹ کریں گے باہر کے لوگ، ایک ایجنڈا ہوگا اور وہ ان کو باہر لے جائیں گے، باہر جا کے وہ ہنگامہ بچائیں گے، وہ سیمینار ہنگامہ شو، اس سے پہلے ہم اپنے گھر کو درست کریں، ہم خود اپنے گھر کو درست کریں تاکہ لوگ تاکہ لوگ یہ جو گریٹ گیم جو میں کہہ رہا ہوں نا، بلوچستان اس کا بالکل مرکز ہے، اور یہاں پر اتنی فورسز ایکٹیو ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایک تو ہڈ حرام کو سائڈ پہ کریں، جو جینوئنلی حل کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کا مسئلہ، ان کو انوالو کریں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل کو، ثنا بلوچ کو، ان لوگوں کو، حاصل بدنجو کو، یہ لوگ یہ ان کو انوالو کریں،
تاکہ حالات جو ہیں اور یہ نکھٹو قسم کے جو وہ آ گیا تو وہ آ گئی گورنمنٹ تو وہ آ گئے 50 وزیر آ گئے تو وہ آ گئے، ان کے اوپر ریاست سائڈ پہ پھینکے، اور اگر انہوں نے جواب ہی نہیں دینا، یعنی اس وقت ایسا تاثر مل رہا ہے کہ آہستہ ہی نہیں کروایا، بلوچستان حکومت چپ بیٹھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کراچی میں کیا ہوا، رینجرز کا آپریشن وہ سندھ گورنمنٹ نے اون نہیں کیا، اس کو سندھ گورنمنٹ نے اون ہی نہیں کیا، وہ تاثر کیا گیا ایم کے ویزاوی رینجرز، یہ تاثر کیا نا سندھ حکومت چپ، سائیں قائم علی شاہ بالکل تو سمن حکومت، تو اس کا رزلٹ یہ نہیں۔ اب اس کو کیا بلوچستان کا مسئلہ، مالک بلوچ چپ، بالکل چپ، یعنی وہ پرائیویٹلی یہ سارے سیاستدان جا کے میسج، ہم کیا کریں گے فوج کر رہی ہے، ہم کیا کریں گے فوج کر رہی ہے، پھر وہی بات فوج کر رہی تو آپ گھر جو نا آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر بلوچستان کے حالات کس طرح بہتر ہوں گے، اس پر مزید بات کریں گے۔ کراچی صوبے کی جو